پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمے کے لیے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے۔ تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا، وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرتا۔ جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت طعام نہیں تو بارات کا تصور خلاص۔ بارات کس بلا کا نام ہے؟ قرآن میں تو کوئی ذکر ہی نہیں، عربی میں یہ لفظ ہی نہیں۔ اجتماعی طرفین مسجد میں ہوا، نکاح ہوا، لڑکی کو حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا۔ ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا، کوئی حضرت علی آئے ہوں اور آ کر ودا کرا کے لے کے گئے ہوں۔ چوتھی چیز، جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں، خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم۔ ہندوؤں میں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے، معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ وہ تو جب گھر سے نکل رہی ہے وہ دے دلا کے رخصت کر دو، دان دہیج یہ خیرات ہے، لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر۔ اسلام میں تو لڑکی وارث ہے، والد فوت ہوں گے وراثت تقسیم ہوگی، والدہ فوت ہوں گی ان کی ہے ملکیت وہ تقسیم ہوگی۔ شادی کے موقع پر کوئی جہیز اسلام میں نہیں، قطعاً نہیں۔ غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہیز کو جہیز کیا دیا گیا۔ وہ جہیز کیا تھا؟ ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا۔ اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہا کے ولی بھی حضور ہی ہے، اور کون ہے؟ علی کا کون تھا مدینے میں؟ اور دلہن کے والد بھی حضور ہیں۔ اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ وہ فقراء صحابہ میں سے تھے۔ فرمایا مہر تو دینا ہے، تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی؟ جی ہاں زرہ تو ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے، کوئی وہ دولت تو نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرض لے کر آؤ۔ وہ گئے، حضرت عثمان نے خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی ہدیۃً، یہ زرہ میں ہدیہ آپ کو کر رہا ہوں۔ اس وقت اگر کہتے چھوڑو علی، کہاں تو لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں، تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا ہے۔ اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بھیجے اندر، دلہن کو ذرا تیار کر دیں، اور کچھ